السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک شہر کی ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے جس کے اندر والد اور بیٹا مل کر بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کا گلا دبا رہا ہے اور اس نے اپنی بہن کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور جو معلومات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے قبل ان نے باپ نے بھی اور اس بھائی نے بھی اس بچی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی بھی کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب وہ مسئلہ جب انہیں یہ خدشہ معلوم ہوا کہ یہ تو پتہ چل جائے گا لوگوں کو، یہ کسی اور کو بھی بتائے گی، تو پھر انہوں نے اس چیز سے بچتے ہوئے پھر انہوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بھئی بات یہ ہے کہ یہ فقط و فقط دین اسلام سے دوری کے یہ اسباب ہیں۔ بھئی دیکھیں، پہلے ایسا کون سا ظلم ہے جو اس دھرتی پر نہیں ہو رہا؟ کون سی ایسی ظلم کی داستان ہے جو اس دھرتی کے اوپر قائم نہیں کی گئی؟ خدا را اپنی نسل کو جو ہے وہ دین کے قریب کریں، دین کی طرف راغب کریں۔ جب دین سے دوری اختیار کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر اسی طرح کے معاملات اٹھیں گے، پھر پتہ نہیں کتنی بچیاں جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتریں گی، کتنی بچیوں کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی۔ خدا را اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو دین کی طرف راغب کریں، اپنے آپ کو خود دین کے تابع کر دیں، رسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو جائیں۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، پھر ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا، میں یہ سمجھتا ہوں پتہ نہیں زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان، زمین کا کلیجہ کیوں نہیں چر گیا، آسمان پھٹا کیوں نہیں ہے، آسمان سے وہ پتھر کیوں نہیں برسے۔ وہ ایک دیوبندی ہے، انہوں نے بڑی ایک مزے کی بات لکھی تھی اپنی کتاب کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے قومیں آتی تھیں، گناہ کرتی تھی پہلی قومیں، تو فوراً ان کے اوپر عذاب اتر جاتا تھا۔ اب کیا وجہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو اس دھرتی نے چھوڑا ہو، کون سا ایسا گناہ ہے جو اس دھرتی نے چھوڑا ہو، اس کے باوجود عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ تو انہوں نے بہت پیاری بات لکھی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ عذاب آج بھی آتا ہے، فقط گنبد خضرا کو دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے۔ تو خدا را دین کی طرف راغب ہوں، دین کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں۔ یہ صرف اور صرف دین سے دوری کے اسباب ہیں۔ باقی خدا را وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، خدا را اس دن سے ڈر جائیں، اس دن سے ڈر جائیں جس دن کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو تم نے سب کچھ کر لیا، لیکن آخرت میں ہمیں ایک ایک ذرے کا جواب دینا ہے، ایک ایک پل کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اور میں صاحب اقتدار لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ تب بھی واقع ہوتے ہیں کہ جب قانون جو ہے وہ اپنے ہاتھ کنڈے استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ نے اس طرح کے درندہ صفت لوگوں کو اگر آپ نے پکڑ کر چوکوں کے اندر لٹکایا ہوتا اور ان کو چوکوں کے اندر لٹکا کے ان کو سزا دی ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی یہ معاملات نہ ہوتے، کبھی یہ واقعے سامنے نہ آتے۔ خدا را ایسے بندوں کو، ایسے جو درندہ صفت لوگ ہیں، ظالم قسم کے لوگ ہیں جو ایسا سلوک کر رہے ہیں، جو ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں، تو ان کو پکڑ کر ان کو چوک میں لٹکا کر مارے ان کو، تاکہ نشان عبرت بن جائے، تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے، اس طرح کا کوئی سوچ بھی نہ سکے، اس طرح کی ان کو دردناک سزا دیں۔ خدا را باقی میں یہ کہوں گا کہ دین کی طرف لوٹیں، دین کی طرف ہی آ جائیں۔ باقی رب تعالی ہم سب کو غلامی مصطفیٰ میں زندہ رکھے، غلامی مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔